تعریفات و تمجیدات، دعا و مناجات اللہ خالق ارض و سما کے لیے ہیں۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الرسول ختم الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، انسان زندگی کے جس شعبہ میں محنت کرتا ہے یقیناً وہ اس میں ترقی کرتا ہے۔ وہ بزنس مین کیوں نہیں، وہ طالب علم کیوں نہیں، وہ دین کا داعی کیوں نہیں، یہاں تک کہ وہ گلوکار کیوں نہیں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص جس میں وہ محنت کرتا ہے اس میں ترقی کرتا ہے اور اس میں نام حاصل کرتا ہے۔ آج جو دین ہم تک پہنچا ہے یہ دین میں محنت کرنے والے لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے، اور ہم سب کی عافیت اس میں ہے کہ ہم دل و جان سے اس دین کو قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہوں۔ آپ دیکھ لیں، ایک پہلوان ہے، وہ محنت کرتا ہے، محنت کرتا وہ بہت بڑا پہلوان بن جاتا ہے، وہ ایک چیلنجنگ پرسنالٹی بن جاتی۔ ایک ریسرچر ہے، وہ ریسرچ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ریسرچ کے فیلڈ میں اس کا نام اتھینٹک بن جاتا ہے کہ یار فلاں نے بات کہی ہے، یہ بات ایسے نہیں ہے۔ قرآن کا فیلڈ ہے، قرآن میں محنت کرنے والا محنت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بھی ایک چیلنجنگ پرسنالٹی بن جاتا ہے، اور جس کی مثال الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ آپ قرآن کو کتنا وقت دے رہے ہیں، اس میں محنت کتنی کر رہے ہیں۔ دے آر اسپینڈنگ مور دین 18 آورس، 18 گھنٹے سے زائد 24 گھنٹوں میں وہ قرآن کو ٹائم دے رہے ہیں، تب جا کے یہ بات کہنے کے قابل ہوئے کہ دنیا والوں آؤ ہم سے بات کرو، آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ قرآن معجزہ کیسے ہے۔ محنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی محنت کی اپنے فیلڈ میں، دعوت کے میدان میں، قربانیوں کے میدان میں، اللہ کے کسی ایک حکم کے سامنے کوئی لیم ایکسکیوز نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور ہمارے پاس ڈھیروں جھوٹے بہانے۔ چھوٹا سا کام ہے نماز پڑھنا، میرے بھائی او مسجد میں نماز پڑھیں، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، کتنے جھوٹے بہانے ہیں تیرے پاس۔ جو بہانے باز آدمی ہے نا، وہ کسی بھی میدان میں ہے کامیاب، اس کا یاد رکھیں اس بات کو، وہ زندگی میں اس کا نام بڑا نہیں ہو سکتا، کسی بھی فیلڈ میں بہانے باز۔ ابراہیم سے تو وقت مانگا، وقت دے دیا، علاقے کی قربانی مانگی وہ دے دی، باپ کی قربانی مانگی وہ دے دی، بیٹے کی قربانی مانگی وہ دے دی، جدائی کی قربانی مانگی وہ دے دی، کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام۔ اور میرے اسلام کا معیار یہ ہے کہ میں اپنے گھر سے چل کے مسجد تک نہیں آ سکتا، اس کے لیے بھی میرے پاس ڈھیروں جھوٹے بہانے موجود، ڈھیروں جھوٹے بہانے، اور اپنے تئیں بڑے خوش ہیں۔ جتنا بڑا جانور میں نے اپنے محلے میں کیا کسی دوسرے نے نہیں کیا۔ میں تو سچی بات ہے اس بات پر بھی اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں قربانی کی قبولیت کا طریقہ سابقہ قوموں والا نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتا نا تو ادھر زمین پر گوشت گل سڑ جاتا، آسمان سے آگ کھانے کے لیے نہ آتی۔
میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمارے عیبوں کو ڈھانپا ہوا ہے، اس نے ہمارے عیبوں کو ڈھانپا ہوا ہے۔ پہلے ایسے ہی تھا نا جی، جس نے قربانی کی ہے، قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ آسمان سے آگ آتی اور کھا جاتی، پتہ چل جاتا کہ اس شخص کی قربانی قبول ہو گئی۔ اگر ہماری قربانیاں اس طرح ہوتی تو یہ زمین تعفن کی جگہ بن جاتی، رہنے کے قابل نہ رہتی۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اللہ ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں ان سے درگزر فرمائے۔ علاقے کی قربانی مانگی ہے اللہ تعالیٰ نے، چلو بھائی ابراہیم جب تو اپنے علاقے سے نکلا 14 15 16 سال کا، پھر کب تو بیٹے کی دعائیں کرتا رہا، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، دعائیں مانگتا رہا، آخر تیری عمر 86 87 سال ہو گئی، ہم نے تجھ کو بیٹا عطا کر دیا۔ اب بیٹا عطا کیا ہے تو فوراً ایک اور قربانی کا مطالبہ ہے، کیونکہ تو میرا دوست ہے نا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو میرا دوست ہے، اللہ کو بھی پتہ ہے کہ میرے ابراہیم نے نہ تو کو نہیں کرنی، دوستوں کو نہ نہیں کی جاتی، دوستوں کو پکا دوست ہو، پکا دوست ہے جس سے ہم اپنا ایک نا کرونی فرینڈ کہتے ہیں، لنگوٹیا یار، نہ کو نہیں ہوتے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ابراہیم کو دوست بنایا ہے، پتہ ہے اللہ کو اس نے نہ نہیں کرنی۔ چلو اپنی بیوی اور بیٹے کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آ جاؤ کہ جہاں پینے کے لیے پانی کا گھونٹ نہیں ہے، کھانے کے لیے گھاس کا تنکا نہیں ہے، ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آؤ۔ یہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا نا کہ جب بیٹے اور بیوی کو بے آب و گیا جگہ پہ چھوڑا ہے تو بیوی نے اصرار کیا تھا کہ سرتاج ہمیں اس جگہ پہ چھوڑے جا رہے ہیں، بے آب و گیا جگہ پہ چھوڑے جا رہے ہیں، کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کا اپنا فیصلہ؟ اللہ کی طرف سے۔ تو کیا فرمانے لگی؟ اذا لا یضیعنا اللہ، اللہ پھر ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اگر آپ اللہ کے فیصلے سے یہ کام کر کے جا رہے ہیں تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور دیا کیا ہے؟ چند کھجوریں اور تھوڑا سا پانی، اس سے اوپر جگہ بھی وہ ہے کہ جہاں پانی موجود نہیں ہے، کوئی بازار کوئی منڈی موجود نہیں ہے۔ اے اللہ اس جگہ پہ کہہ رہے چھوڑا، اور لاجک تو ابراہیم نے پوچھی نہیں، کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی پوچھا نہیں ہے کیوں۔ آج میرا مسلمان بھائی نا جو ماڈرن اپروچ والا ہے وہ کہتا ہے مولانا اس کی لاجک بتائیں، اللہ کا حکم کیوں؟ اگر آپ لاجک نہیں بتا سکے آپ کس چیز کے عالم ہیں؟ مجھے لاجک بتائیں تب مانوں گا۔ ہائے کاش تو جدی پشتی مسلمان نہ ہوتا، کبھی لاجک پوچھ کے مسلمان ہوتا کہ میں کیوں مسلمان ہو رہا۔ وائے ابراہیم کی زندگی میں یہ سوال ہے، رب تو نے کہہ دیا میں نے مان لیا، تو نے کہہ دیا میں نے مان لیا، رب کا حکم ہے ادھر رہو گے، چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ایسے ٹیلے پہ پہنچے جہاں بیوی بچے نظر نہیں آ رہے، تو رخ کس طرف کیا؟ جہاں اب بیت اللہ ہے، جہاں اب، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بنایا تو یہ ٹیلے کی شکل میں موجود تھا، ٹیلے کی شکل میں موجود تھا، ٹیلا تھا، جہاں طوفان آتے، بارشیں آتی، دائیں بائیں سے پانی گزر جاتا، یہ ٹیلا درمیان میں اونچے رہتا، اس طرف منہ کیا، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اپنے ہاتھ اٹھائے، اس طرف منہ کیا اور اپنے ہاتھ اٹھائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنی اولاد کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بے آب و گیا ہے، یہاں پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں۔ اور مقصد کیا تھا؟ ایک تو اللہ کے حکم کی بجا آوری، اور دوسرا خود وہ ریزن بیان فرماتے ہیں اسی دعا کے اندر،
ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ یہاں یہ کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے. ربنا لیقیموا الصلاۃ. ہمیں تو نماز کے لیے کبھی ایسا نہیں کرنا پڑا کہ یار اپنی اولاد کو ایسے انوائرمنٹ میں لے جاؤں جہاں کم از کم یہ نمازی بن جائیں. ایسی زحمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اچھی سوسائٹی، اچھا گھر، یورپ کی کمائی، لہریں بہریں، باقی ستے خیر. ہاں جی، دولت ہونی چاہیے. بھائی دولت تو بغیر عزت ہی کوئی نہیں. اے ابراہیم کے پاس کتنی دولت تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی دولت تھی. بھی دولت کے بغیر عزت نہیں. اللہ کی قسم منبر رسول قرآن سامنے کھلا ہے، بالکل جھوٹا کنسپٹ. دولت کے بغیر عزت نہیں، دولت کے بغیر عزت نہیں. کوئی نہیں پوچھتا. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تو رب کا ہو جا، اللہ کائنات کی ساری عزتیں تیرے پاؤں کے نیچے رکھ دے. ذرا ہو تو جا رب کا. کن پیسوں والوں کی باتیں کرتا ہے جن کی پشت کے پیچھے لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں. آج یہ منبر رسول، آج کون سی صدی، وہی قرآن. اور میں آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہوں. کیا وہ بڑے مالدار تھے؟ رب کے لیے قربانیاں تھیں ان کے پاس. یہ سب سے بڑی دولت. ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ ایک یہ نیچرل انوائرمنٹ ہے، یا ان کو ڈسیو کرنے والا کوئی نہیں، ان کو دھوکہ دینے والا کوئی نہیں. اور میرا یہ بلیو ہے، آپ کسی بھی شخص کو بے آب و گیا جگہ پہ چھوڑ دیں، اس کی نورشمنٹ، اس کی جو لائف گروتھ ہے وہ نیچر کے مطابق ہوگی. نیچر کے مطابق. جتنے ماہر تعلیم ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مورلی کرپٹ ہم ان معاشروں کی وجہ سے ہیں. مورلی کرپٹ ہم ان معاشروں کی وجہ سے ہیں. لوگوں نے بے ایمانیاں اور دھوکے ایک دوسرے کو سیکھے سکھائے. ربنا لیقیموا الصلاۃ. اللہ ایسی جگہ چھوڑے جا رہا ہوں اسماعیل کو کہ جہاں ٹریننگ بھی تیری طرف سے ہوگی، کوئی اس کو گمراہ کرنے والا نہیں ہوگا. اور ساتھ یہ دعا کی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اے اللہ پھر لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر دے کہ لوگ یہاں چل کے آئیں. اور لوگ کہاں چل کے جاتے ہیں؟ جہاں قیمتی چیز ہوتی ہے. جہاں قیمتی چیز ہوتی ہے. اور اس اللہ کی زمین پر بیت اللہ سے بھی قیمتی چیز ہے. اللہ کی زمین پر بیت اللہ سے قیمتی چیز ہے، جہاں ایک نماز کا اجر 1,00,000 نماز کے برابر. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اے اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما. اور دعا کب کر رہے ہیں؟ جہاں کوئی پھل پھول نہیں ہے، جہاں پھل نہیں ہے، کھیتی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو دعا کیا ہو رہی ہے؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اور چنگے کم دا نتیجہ، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے نا، چنگے کم دا نتیجہ سیانے نوں پتا ہوندا کہ چنگے نکلنا. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. ان کو پھلوں سے رزق عطا فرمانا. لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. تاکہ اللہ تیرے وہ شکر گزار بن جائیں. ہم نے تو رزق بھی کھایا، موجیں بھی اڑائیں. ابھی یہ جمعے سے پہلے قاری صاحب بیٹھے تھے، بات ہو رہی تھی، موجیں بھی اڑائیں. آپ ناران، کغان، سوات، آپ آگے جو سکردو کے ایریا جا کے دیکھ لیں، ساری دنیا وہاں گئی ہوئی ہے. تو ایتھے واپس آ مر گیا بھوکے، مر گیا بھوکے، مر گیا بھوکے، مر گیا بھوکے. میں اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ ابراہیم شاکر لانعمہ، ابراہیم بڑے شکر گزار تھا میرا. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. آپ شکر گزار بنیں. بڑے کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں. سیرت ابراہیم بتاتی ہے کہ شکر گزاری ہوتی کیا ہے. شکر گزار بنے. تھوڑا ہے تب بھی، زیادہ ہے تب بھی. اصل میں چکر ہوا پتا کیا ہے؟ ہم سیاست کے چکر میں، چونکہ حکمران دوسرا ہے تو میں پٹا مر گیا بھوکے، مر گیا بھوکے، اور جو دوجے ہونا پھر یہ نہ آکھنا ہوں مر گیا بھوکے، ہوں مر گیا بھوکے. چکر یہ ہے. اور ناشکری کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی.
اگر مجھے اجازت دیں تو کہہ لوں ہم سیاسی نہ شکرے. کیوں جی؟ ہم سیاسی نہ شکرے. اللہ ان کو کھانے پینے کے لیے دینا لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار بنے. تو جو قوم کھا کے بھی شکر گزار نہ بن سکے، من مانی کے پاوے کھا کے، کلیجیاں کھا کھا کے، چھوٹا کھا کے، بڑا کھا کے، پھر بھی شکر گزار نہ بنے، کیا وہ اللہ کے عذاب کی دعوت نہیں ہے؟ ہم اللہ کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب ہے. یہ چلے گئے ہیں چھوڑ کے. تقاضا یہ تھا کہ اتنی عمر اور پہلے 15 کر لیے تے 70 تے بانی جاندے نے نا. 70 سال رب حبلی من الصالحین رب نے دیا تو آنکھوں سے دور کر دیا. رب نے دیا تو آنکھوں سے دور. بس بھئی آزمائش یہاں تک نہیں ہے. پھر پیغام آ گیا ہے. ادھر آئے ہیں جہاں بیٹے کو چھوڑ کے گئے تھے. پیغام اس سے بھی بڑا ہے. جبکہ باپ